السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سری اور جہری نماز اکیلے نماز پڑھنے والا انسان کیسے پڑھیں؟ سری نماز یعنی جس میں ہم قراءت یعنی سورہ فاتحہ اور سورت جو ہم پڑھتے ہیں وہ دھیمی آواز میں پڑھتے ہیں، جیسے ظہر اور عصر کی نماز کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب بلند آواز سے قراءت نہیں کرتے ہیں۔ اور جہری نماز اسے کہتے ہیں جس میں بلند آواز سے قراءت کی جاتی ہے، جیسے عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے۔ ان تینوں نمازوں میں بلند آواز سے قراءت کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تب تو امام صاحب کے پیچھے آپ کھڑے رہتے ہیں، امام صاحب سری پڑھتے ہیں، آپ بھی پیچھے بس کھڑے رہتے ہیں، امام صاحب جہری پڑھتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اکیلے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، جیسے کہ آج کل لاک ڈاؤن میں لوگ گھروں میں پڑھ رہے ہیں، تو اب جب اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اب وہ قراءت کیسے کرے؟ مغرب، عشاء اور فجر میں کیا بلند آواز سے قراءت کرے یا آہستہ سے کرے؟ ظہر اور عصر میں بلند آواز سے قراءت کرے یا آہستہ کرے؟ تو یہ سوال ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیے، ظہر اور عصر کی نماز، ان دونوں نمازوں میں قراءت کرنا یعنی سورہ فاتحہ اور سورت جو پڑھتے ہیں یہ آہستہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو آپ اگر جماعت میں پڑھ رہے ہیں تب بھی امام صاحب آہستہ ہی پڑھیں گے، اور آپ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تب بھی آہستہ ہی آپ پڑھیں گے۔ اگر آپ مغرب، عشاء اور فجر کی نماز تنہا پڑھ رہے ہیں تو اس میں حکم یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ بلند آواز سے آپ قراءت کریں۔ اکیلے پڑھنے والے کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ بہتر افضل طریقہ یہ ہے کہ بلند آواز سے مغرب، عشاء اور فجر میں تینوں میں اکیلے نماز پڑھنے والا بلند آواز سے قراءت کرے۔ لیکن یہ افضل طریقہ ہے، کوئی واجب کوئی فرض نہیں ہے اکیلے پڑھنے والے کے لیے۔ ہاں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس وقت واجب ہے کہ بلند آواز سے قراءت کی جائے، اور اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو مغرب، عشاء اور فجر ان تینوں نمازوں میں بہتر ہے کہ بلند آواز سے قراءت کریں۔ لیکن اگر کوئی آہستہ قراءت کیا یعنی صرف اتنی آواز میں کہ خود سن سکے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ افضل بلند آواز سے ہے۔ لیکن ایک چیز کا آپ خیال رکھیں کہ ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ اگر مسجد میں پہنچے 8-10 لوگوں کی جماعت چھوٹ گئی ہے، اب سب اکیلے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں سارے لوگ بلند آواز سے قراءت کرنے لگیں گے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پوری مسجد گونجنے لگے گی، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ تو اس پر عمل آپ سچویشن کے اعتبار سے کریں۔ اگر آپ جیسے مثلا گھر پر پڑھ رہے ہیں تو آپ بلند آواز سے مغرب، عشاء اور فجر اکیلے آپ پڑھ رہے ہیں، مغرب، عشاء، فجر میں آپ گھر پر بلند آواز سے قراءت کریں۔ لیکن جب مسجد میں آپ پڑھ رہے ہوں، اکیلے پڑھ رہے ہوں تب بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن 2-4 لوگ 10 لوگوں کی جماعت چھٹی ہے اور سب پڑھ رہے ہیں اور سب لوگ اگر بلند آواز سے پڑھنے لگیں گے تو مسجد میں ایک الگ قسم کا ماحول بن جائے گا۔ تو پھر وہاں پر اس چیز کو نہ رائج کریں بلکہ آپ دھیمی آواز میں ہی قراءت کریں مسجد میں۔ ہاں، آپ گھر پر پڑھ رہے ہیں تو اس طرح ماحول خراب ہونے کی کوئی دقت نہیں ہے، تو آپ مغرب، عشاء اور فجر میں بلند آواز میں ہی قراءت کریں۔ تو ظہر اور عصر میں آپ چاہے جماعت سے پڑھیں یا اکیلے پڑھیں، سری نماز سری ہی تلاوت کرنی یعنی آہستہ ہی آپ کو کرنی ہے۔ اگر آپ مغرب، عشاء اور فجر کی جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو واجب ہے کہ بلند آواز سے قراءت کریں، اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو افضل ہے کہ بلند آواز سے قراءت کریں۔ اگر دھیمی آواز سے قراءت کی گئی تب بھی نماز ہو جائے گی، کوئی دقت نہیں ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں یا سورت سے پہلے پڑھتے ہیں اس کو بلند آواز میں قراءت کریں گے یا نہیں؟ تو دیکھیں، ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، چاہے سری نماز ہو یعنی ظہر اور عصر،
اور چاہے جہری نماز ہو یعنی مغرب، عشاء اور فجر، اس میں قراءت کرنا بلند آواز سے یا دھیمی آواز سے یہ واجب ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک اعوذ باللہ، بسم اللہ یا ثنا، یہ ساری چیزیں پڑھنا بلند آواز سے ضروری نہیں ہے، یعنی آہستہ ہی آپ کو پڑھنا رہے گا، چاہے نماز سری ہو اور چاہے نماز جہری ہو۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ اور ثنا احناف کے نزدیک دھیمی آواز میں پڑھی جائے گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو گزارش ہے کلپ کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔